السلام علیکم، پروفیسر رضوان یونس چشتیاں ضلع بہاول نگر سے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی نیشنل اینتھم کے بارے میں، یعنی پاکستانی قومی ترانہ اور اس کی تاریخ کے بارے میں۔ 15 اگست 1947 عیسوی سے لے کر 1953 عیسوی تک، یعنی 6 سال پاکستان کا کوئی قومی ترانہ موجود نہیں تھا۔ 1947 عیسوی کے آخر میں اور بعض مورخین کے مطابق 1948 عیسوی کے اوائل میں ساؤتھ افریقہ کے ایک علاقے ٹرانسوال سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی شہری مسٹر A.R. غنی نے اعلان کیا کہ جو شاعر یا جو کمپوزر پاکستان کا قومی ترانہ لکھے گا اور اسے کمپوز کرے گا، دونوں کو میں علیحدہ 5,000 روپیہ انعام دوں گا۔ پاکستانی گورنمنٹ نے اسے جون 1948 عیسوی میں ایڈورٹائز کیا، یعنی اس کی تشہیر کی، اور دسمبر 1948 عیسوی میں اس وقت کے سیکرٹری اطلاعات شیخ محمد اکرام صاحب کی سربراہی میں ایک ناک بنایا گیا، یعنی نیشنل اینتھم کمیٹی، یعنی قومی ترانہ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس میں بہت ہی نامور شخصیات شامل تھی اس کمیٹی میں، اس میں سردار عبدالرب نشتر جو پنجاب کے پہلے مسلمان گورنر بھی رہے، اس کے علاوہ حفیظ جلندری اور احمد غلام علی چھاگلا جیسی شخصیات۔ تو اس کمیٹی نے اپنا کام شروع کیا اور تمام شعراء کرام اور کمپوزر کو کہا کہ وہ اپنی انٹریز بھیجیں۔ تو جب پاکستان میں کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کا پہلا وزٹ ہوا جنوری 1950 عیسوی میں، تو وہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ مسٹر سکارنو تھے۔ تو جب وہ پاکستان میں انہوں نے لینڈ کیا تو ان کے اعزاز میں کوئی بھی ترانہ یا دھن موجود نہیں تھی۔ انہوں نے 30 جنوری 1950 عیسوی کو پاکستان کا وزٹ کیا۔ تو دھن کی جو تیاری تھی وہ اسی کمیٹی کے ایک ممبر احمد غلام علی چھاگلا نے 1949 کے اوائل میں ہی کر لی تھی، اور پاکستانی گورنمنٹ نے اس دھن کو 21 اگست 1949 عیسوی کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا، لیکن اس کے باوجود سکارنو کے استقبال کے لیے دھن نہیں چلائی گئی۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ترانہ بعد میں لکھا گیا، لیکن اس کی دھن احمد غلام علی چھاگلا نے پہلے ہی بنا لی تھی۔ پر یہ دھن 1 مارچ 1950 عیسوی کو پہلی بار اس وقت پاکستان کے نیوی بینڈ نے چلائی جب ایران کے شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے پاکستان کا سرکاری طور پر دورہ کیا، تو پاکستان کے نیوی بینڈ نے یہ پہلی دفعہ یہ دھن چلائی 1 مارچ 1950 عیسوی کو۔ اس کے بعد شعراء کرام نے اپنی انٹریز بھیجنا شروع کی۔ کل 723 ترانے موصول ہوئے پاکستانی حکومت کو، جس میں حفیظ جلندری کا لکھا ہوا 1952 کا ترانہ سب سے زیادہ مؤثر اور اچھا قرار دیا گیا۔ تو اس ترانے کو 1952 عیسوی میں حفیظ جلندری نے لکھا، اور پہلی دفعہ حفیظ جلندری نے اپنی ہی آواز میں 13 اگست 1954 عیسوی کو ریڈیو پاکستان پر اسے گایا، اور 3 دن بعد یعنی 16 اگست 1954 عیسوی کو پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ اب حفیظ جلندری کے لکھے ہوئے ترانے کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، اور آج سے یہ ترانہ پاکستان کا قومی ترانہ ہوگا۔ تو حفیظ جلندری کا جو یہ لکھا ہوا ترانہ ہے، یہ پورے کا پورا فارسی زبان میں ہے، سوائے ایک لفظ کے، یعنی جو ہے پاک سر زمین کا نظام۔ اس میں جو کا لفظ ہے وہ صرف اردو زبان کا ہے، باقی پورے کا پورا ترانہ پرشین یعنی فارسی زبان میں ہے۔ ابوالحسن حفیظ جلندری نے جو پاکستان کا یہ ترانہ لکھا، اس میں ٹوٹل 49 الفاظ ہیں، جس میں سے 48 الفاظ فارسی زبان کے ہیں، اور ایک لفظ جیسا کہ میں نے بتایا کا، یہ اردو زبان کا ہے۔ اس میں کل حروف تہجی کی تعداد 205 ہے، اس میں 122 نقطے ہیں، 15 مصرے ہیں، اور اس میں صرف پاکستان کا نام ایک دفعہ آیا ہے، پہلے بند میں ارض پاکستان۔ اور اس ترانے میں جب اس کو بجایا جاتا ہے تو اس میں جو دھنیں استعمال ہوتی ہیں وہ 38 ٹیونز یا دھنیں ہیں، اور اس میں جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں وہ ہے 21 انسٹرومنٹس اینڈ 38 ٹیونز۔ تو پاکستان کا یہ جو ترانہ ہے اسے دنیا کے بہترین ترانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا کل دورانیہ 80 سیکنڈ یعنی 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے۔ تو پاکستان کا یہ ترانہ پوری دنیا میں مقبول ہے، اور اسے دنیا کے ٹاپ 3 اینتھمز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابوالحسن حفیظ جلندری
14 जनवरी 1900 ईस्वी को मशरकी पंजाब जो अब भारत में है उसके शहर जालंधर में पैदा हुए और उनका इंतकाल 21 दिसंबर 1982 ईस्वी को तकरीबन 82 बरस की उम्र में लाहौर में हुआ। आपका पूरा नाम अबुल असर हफीज जलंधरी था। इस तरह अगर हम इस तराने की धुन के खालिक अहमद गुलाम अली छागला की बात करें तो अहमद गुलाम अली छागला 31 मई 1902 ईस्वी को पैदा हुए और आपका इंतकाल 5 फरवरी 1953 ईस्वी को ही हो गया, यानी तराने को सरकारी तौर पर तस्लीम करने से तकरीबन 1 बरस पहले ही अहमद गुलाम अली छागला इंतकाल कर गए। पाकिस्तान का ये जो कौमी तराना है इसे 1955 में 11 सिंगर्स ने गाया, जिसमें सबसे नामवर नाम अहमद रुश्दी का था। इसके अलावा कौकब जहां, रशीदा बेगम, नजम आरा, नसीमा हुसैन, अख्तर अब्बास, गुलाम दस्तगीर, अनवर जहीर और इसी तरह अख्तर वसी जैसे नाम शामिल हैं। 1996 ईस्वी में पाकिस्तान के मशहूर बैंड जुनून ग्रुप ने अपनी एक एल्बम जारी की जिसका नाम था इनकलाब। तो पहली दफा उसको गिटार के साथ बजाया गया 1996 में। तो इसी तरह बहुत सारे सिंगर ने बाद में भी इसे मुख्तलिफ सूरतों में गाया। तो ये है पाकिस्तान के कौमी तराने की हिस्ट्री। बाज़ मुअर्रिखीन का ये ख्याल है कि पाकिस्तान का जो पहला तराना था वो जगत नाथ आज़ाद ने लिखा, जो ईसा खेल मियाँ वाली में 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को पैदा हुए और उनका इंतकाल 24 जुलाई 2004 ईस्वी को हुआ। और कई हिंदू मुअर्रिखीन का ये दावा है कि कायद-ए-आज़म ने खुद उनसे दरख्वास्त की थी कि आप पाकिस्तान का कौमी तराना लिखें, तो उन्होंने 11 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा, जिसके अल्फाज थे, ए सरज़मीन पाक, जर्रे तेरे हैं आज सितारों से ताबनाक, रोशन है कहकशां से कहीं आए तेरी खाक, तुंदे हासदां पे गालिब है तेरा सिवाक, दामन वो सिल गया है जो था मुद्दतों से चाक, ए सरज़मीन पाक, ए सरज़मीन पाक। लेकिन पाकिस्तान के नामवर मुअर्रिखीन जैसे कि डॉक्टर सफदर महमूद और अकील अब्बास जाफरी ने इससे मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ किया और कई दूसरे मुअर्रिखीन ने भी। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म की कभी भी जगन्नाथ आज़ाद से मुलाकात नहीं हुई और कायद-ए-आज़म कभी भी किसी हिंदू राइटर को पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उस वक्त नामवर मुसलमान शायर भी मौजूद थे। बहरहाल इसके बारे में तकरीबन 99% जो मुअर्रिखीन है वो इससे एग्री नहीं करते कि जगन्नाथ आज़ाद ने किसी भी किस्म का पाकिस्तान के लिए कोई तराना लिखा था। ये जो तराना मौजूद है ये वैसे ही उन्होंने हिंदुस्तान के लिए लिखा था, यानी कि एक जर्नल टर्म में। तो जगन्नाथ आज़ाद जो थे ये मशहूर मुसन्नफ तिलक चंद महरूम के बेटे थे और ये जगन्नाथ आज़ाद ने अल्लामा इकबाल की जो 1932 में किताब शाया हुई जावेदनामा उसका हिंदी ज़बान में तर्जुमा किया। इसी तरह उन्होंने अल्लामा इकबाल की बायोग्राफी यानी स्वाने उमरी भी 5 जिल्दों में लिखी रूदादे इकबाल के नाम से। तो ये थी पाकिस्तान के कौमी तराने की हिस्ट्री और इससे मुतल्लिक दीगर चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।